Assalamu alaikum. I'm your English teacher and today's my topic is Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anha. We know that we can't start any work without the name of Allah. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے خاوند نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ غصے سے بے قابو ہو گئے اور فوراً بہن کے گھر پہنچے اور ان کے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب وہ آگے بڑھی تو وہ بھی شدید زخمی ہو گئیں۔ بہن نے کہا ہم نے حق قبول کیا ہے، تم جو چاہے کر لو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے، کہنے لگے جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پھر آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید ایک ایسی سچی کتاب ہے کہ اس کو مان لینے میں ہی سلامتی ہے۔ پھر بہن کے گھر سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ آپ کے قبول اسلام سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں تعداد میں کم تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی بڑی طاقت ملی، مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت ملی۔ چنانچہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یا اس سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں جو بے مثال طرز عمل اختیار کیا اس میں دنیا کا کوئی حکمران آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے۔ آپ نے عدل و مساوات کا بہترین نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں قاضی اور جج انصاف کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ آپ عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا یہ قول بے حد مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ آپ نے غریبوں کمزوروں کی مدد کے لیے وظیفے مقرر کیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی وظیفے جاری کیے، ملک میں امن و امان قائم کیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ آپ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ عہد فاروقی میں بہت زیادہ علاقہ فتح ہوئے۔ روم اور ایران کی بڑی حکومتیں آپ کے دور میں ختم ہوئی۔ ہندوستان سے لے کے شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ان فتوحات میں کسی بے قصور کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمانوں نے جس ملک میں قدم رکھا اپنے عدل و انصاف اور حسن سلوک سے اس کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کے 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی میں ہی سنا دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔
آپ کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا. آپ ایک غلام نے نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا اور خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا. یہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنے اور آپ کا یوم شہادت 1 محرم 24 ہجری کو آتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ